السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی امام جامع مسجد پنجاب انڈیا کا بڑا بیان۔ شاہی امام جامع مسجد پنجاب انڈیا لدھیانہ ملی تنظیمات پر ہوئے برہم۔ کیا شاہی امام جامع مسجد پنجاب انڈیا نے دانشمندی سے کام لیا؟ کیا شاہی امام جامع مسجد پنجاب انڈیا کو ایسا بیان جمعے کے موقع پر دینا چاہیے؟ کیا شاہی امام جامع مسجد پنجاب انڈیا سے ایسی توقع تھی؟ کیا شاہی امام اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں العنبر آفیشیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، ملک ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آزادی سے قبل کے حالات ہوں یا آج کے حالات ہوں، ہندوستان کے اندر ملی تنظیمیں بطور خاص جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسی طریقے سے بچی کچھ جو سیاسی پارٹیاں یا سیاسی رہنما ہیں، وہ کبھی کبھار جب ایسے حالات ہندوستان میں بن جائیں، جیسے کہ حال ہی میں سنبھل کا واقعہ ہوا یا اسی طریقے سے اجمیر کا جو فیصلہ سنانے کی کوشش کروانے والے احباب نے درخواست دائر کی ہے، ایسے معاملات پر جمعیت علماء ہند ہمیشہ اپنے بیانات دیتی ہے، اور اگر کہیں فساد ہو جائے تو جمعیت علماء ہند بڑھ چڑھ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے جتنی طاقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین نے ہر نفس کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بنایا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن کچھ طاقتیں، کچھ نظریات، کچھ لوگ اس ملک کے بھائی چارے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس سے یہ بات کہنی پڑی کہ ہمارے بعض علماء، بعض ائمہ اور بعض سیاسی اور سماجی کارکن اور بعض سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہی کے اندر شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان لدھیانوی بھی ہیں۔ جب بھی آپ ان کا خطاب سنو گے، ان کی زبان تھوڑی سی لگام سے باہر ہے۔ جب بھی بات کریں گے، شاہی امام صاحب ملی تنظیمات پر تنقید ہی کریں گے، سیاسی مسلمانوں پر تنقید ہی کریں گے۔ حالانکہ تنقید سے بات بننے والی نہیں ہے، میدان کے اندر آ کر کام کرنا ہے۔ نہ ہونے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن حالات کے اندر علماء کرام، جمعیت علماء ہند و دیگر لوگ اپنی ذمہ داریوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں کی کم سے کم مرہم پٹی تو کر رہے ہیں۔ وگرنہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے، حالات جس طرف جا رہے ہیں، حالات کا جو رخ ہے، چاہے کوئی امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے متولی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، ہر ایک ذمہ دار مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھائے۔ بڑے افسوس سے کہنے پڑ رہا ہے، ان کے بیانات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ جتنے فسادات ہوتے ہیں، پتھر یہی لوگ مرواتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اتنے بڑے ذمہ دار آدمی اور بڑے ذمہ دار اسٹیج سے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اللہ نے آپ کو قوت گویائی بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو منصب بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک مشہور جامع مسجد کا امام بھی بنایا ہے، آپ کے خاندان کا پس منظر بھی ہے، لیکن حالات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا، اپنے قائدین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب وہ کن حالات کے اندر کیسے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ وہ مظلومین کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ میری، آپ کی، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام حالات کا احاطہ کرنے سے قبل کم سے کم ہم جب جو بھی بیان دیں، اس بیان کا پس منظر سب سے پہلے ہم غور و خوض کرنے کے بعد ہی اس طرح کا بیان دیں، ورنہ شرپسند عناصر ہمارے بیان کو استعمال کر کے ان ملی تنظیمات کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی،
مسلمانوں کو، نوجوانوں کو علماء سے، صلحاء سے اور ان ملی ذمہ داروں سے دور کرے گی، پھر کون ہے جو ان کی مرہم پٹی کرے گا؟ پھر کون ہے جو ان کی اس دکھتی ہوئی رگ پہ جو غیروں نے آج تک مسلمانوں کے تئیں استعمال کی جا رہی ہے اس کو پکڑے گا؟ اس لیے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیان دینے سے پہلے پرہیز کریں۔